نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پانی اگر تھوڑا سا لیکن بہت ٹھنڈا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوں اور ان کی سوچیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ اس بات میں استعمال ہوں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بس یہ میرے چھوڑ، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو اس کا مددگار بن جا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے، سٹیج پر اب اس ماحول میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے یہ دیکھ کے مجھے رشک ہو رہا ہے، کس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو، باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہیں کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے، نام بڑھ جائے، شہرت بڑھ جائے، یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں۔ عام طور پہ یہی سوچیں ہیں، دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے، صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے ٹورانٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا، ٹورانٹو شہر سے، کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے، مجھے دیکھیں 30 سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھٹی نہیں کی۔ اف، میرے یہ بات سن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا جی ایک دن چھٹی کی تھی، وہ بھی آدھے دن کی، جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا، آدھے دن کی تھی چھٹی، دوپہر کو پھر دکان پہ آ گیا تھا۔ سوچو اس مسلمان کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بیچارے کا زور ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، متعین ہے۔ یہ 30 سال، وہ جس نے عمر قید گزاری نا 14 سال، وہ اس سے دگنا خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ تو 14 سال کے بعد رہا ہو گیا، یہ 30 سال دکان کا قیدی بنا رہا بیچارہ۔ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی کمالات رکھے تھے، وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے؟ دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے۔ دکان میں بیٹھ کر یہ گاہک اپنی مرضی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے، یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں گاہک اس کی طرف۔ لیکن اس بیچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا میں قصوروار ہوں۔ کاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا، میں آیا ہوتا اس کے پاس، یہاں پر اس کو بتایا ہوتا۔ مسلمان تھا، میرے ایک دو دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ دنیا میں آنے کا مقصد مال کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستوں. رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب بہتر ہے سمیر کیپ اٹ دیٹ وے، یہ بہتر ہے. رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا اعلان ہے. رزق میں بڑھاتا ہوں اور میں ہی گھٹاتا ہوں. ترزق من تشاء بغیر حساب ویرزق من تشاء بغیر حساب، جس کے لیے میری مرضی ہوتی ہے میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ، بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ، باپ اس کا ملینئر بلینئر دنیا سے گیا، 8-9 سال کا بچہ ہے، ایک دم بلینئر ہو گیا. اب اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کون سی محنت لگی اس بچے کی؟ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا. اور رزق کا لیکن مال کا بڑھنا یہ رزق کی بڑھوتی نہیں ہے. مال کا بڑھنا رزق کی بڑھوتی نہیں ہے. ہاں، رزق میں کیا کیا کچھ ہے؟ رزق میں مال بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے، معاشرے میں لوگوں عزت بھی ہے، سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہے، کپڑے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی ہیں، ہاں، کھانا بھی ہے، صحت بھی ہے. کروڑوں روپے پاس ہوں، کروڑوں ڈالر پاس ہوں، اور طبیعت اللہ ایسی خراب کر دے کہ آدمی کے جسم میں لقمہ ایک بھی نہ جائے. تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رزق بڑھ گیا ہے، کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں. امن و امان بھی ہے، عافیت بھی ہے، لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا بھی ہے، یہ سب رزق ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے گھٹاتے ہیں، ہم اس میں برکت دیتے ہیں اور ہم اس میں بے برکتی دیتے ہیں. تو یا اللہ کس کے لیے برکت دیتے ہیں اور کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ آپ کس کے لیے برکت کرتے ہیں، کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بھائی میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، تو اسلام یعنی یہ جو میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. تم اس کے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے. ہاں، اب چاہے ٹورانٹو میں رہو، لاہور میں رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو آپ سب پاکستان چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آ گئے پیسے کمانے کے لیے، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نا. لیکن آپ کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی یہی ہیں. ہم پاکستان کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ یہاں پر. ہاں، وہ میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں، کبھی کبھار میں دوستوں کو کبھی کبھار کہتا ہوں، یہاں کے دوستوں کو، آپ دیکھو تو صحیح ہم پاکستانی کتنے بے وقوف ہیں. ہم پاکستان میں کتنے بے وقوف ہیں. ہم سب سمجھ رہے ہیں یہاں پر ٹورنٹو میں آپ سب سکھی ہیں. ہاں، اب ہماری بے وقوفی کی انتہا دیکھو. ہم سمجھتے ہیں آپ سب ادھر سوکھے ہیں. آپ سے زیادہ تو پریشان کوئی نہیں ہے. ہاں، سود نے آپ لوگوں کی مت مار دی ہے. صبح جو ریزگاری کے لیے نکلتے ہیں، میں پرسوں کی بات ہے، آسٹن میں میرا بیان تھا، تو فجر کی نماز کے وقت 6 بجے میرا جو ہوٹل تھا ذرا میں 9ویں فلور پہ تھا، تو میں نے جا کے کھڑکی کھولی، میں نے باہر دیکھا تو تیز رفتاری سے صبح 6 بجے گاڑیاں اوپر نیچے دوڑ رہی تھیں. اور میں نے دل میں کہا یا اللہ، اٹھنا تو تھا ہی. کسی پر تو نے فضل کیا تو وہ فجر کے لیے اٹھا، اور کسی پر تیری سختی آئی تو بیچارہ مال کی دوڑ میں دیکھ کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اوپر سے نیچے 6 بجے بھی. اٹھنا تو ہے. ہاں، یہ خود ڈیسائیڈ کر لو، نماز کے لیے اٹھنا ہے کہ کھجل خواری کے لیے اٹھنا ہے. اٹھائے گا ضرور اللہ. اٹھنا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلنا ہے یا کھجل خواری کے لیے گھر سے نکلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں. تو میرے دوستو،
کیونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس ماحول میں دن اور رات پیسہ 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 پیسہ. ہاں اللہ دور تک نہیں. ایک آدمی ادھر آنے لگا کینیڈا, اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, کس کے پاس جا رہے ہو؟ یار دوست ہیں, اور وہ اگر نہ ملے تو وہ کوئی نہیں جی ڈالر تو ہے میرے پاس, اور وہ بھی ختم ہو گئے, پھر اللہ مالک ہے. تیسرا نمبر کس کا؟ اللہ کا. پھر آئے گا اللہ کہیں بیچ میں. تو میرے دوستو, ہم نے اس مزاج کو بدلنا ہے. ہم یہ جو مجمع بیٹھا ہے, آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں گے تو میں 5 منٹ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے, اس لیے آپ لوگوں کو باتیں بند کرنی پڑیں گی. میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں ادھر اس وقت. 4 دن میں میں صرف 4 گھنٹے سویا ہوں بس. تو ہم پر ایک ذمہ داری ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں, چاہے یہاں رہیں, چاہے کراچی رہیں, چاہے لاہور رہیں, چاہے دہلی رہیں, چاہے کہیں بھی رہیں, کامیابی چاہیے تو دین پر چلنا پڑے گا. ہاں, دین سیکھنا پڑے گا, اور دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے دل کا پیالہ خالی کرنا پڑے گا. اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. سب سے پہلے اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. تجربے سے بتا رہا ہوں, جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. میں گانے کی لائن کی بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, مجھے گانے کی فیلڈ میں 10-11 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے. تو ایک دن میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے احساس نہیں ہوا, میری ساتھ والی سیٹ پہ غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے گائک ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے. میں نے کہا خان صاحب کوئی مشورہ تو دیجئے گانے کی لائن سے. کہنے لگے میرے بھائی گا نا, یہ میرا مشورہ ہے تجھے, گا نا. ان کی اسی سوچ نے تو ان کو اتنا بڑا بنا دیا. تو دنیا کی لائن میں شیطان خوب کوشش کرواتا ہے, محنت کرواتا ہے. محنت کون کرتا ہے؟ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے ابھی آتا کچھ نہیں. اور جو اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. مجھے تو ابھی میں نماز پڑھتا ہوں جی, اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں, اگر تم قرآن پڑھے ہوئے ہوتے, قرآن سمجھے ہوئے ہوتے, تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں. اللہ چاہتا ہے آپ محنت کر کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لگا جو انعام یافتہ تھے. انعام یافتہ 4 لوگ تھے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ 4 لوگ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کا راستہ مانگو, تاکہ کہیں سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, مسجد کے لیے میں دے رہا ہوں پیسے. آپ یقین کریے سب سے زیادہ یہ مسجد بنانا, بن جانا بہت بڑی بات ہے, اور اس کے لیے محنت کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن سب سے زیادہ جو شیطان مطمئن کرتا ہے نا, ان لوگوں کو کرتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. ہاں, میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں. نہیں, سیٹسفائی نہیں ہو سکتے آپ. اور اتنی محنت کی, اتنے اخلاص سے سب کچھ کیا, مسجد بن گئی. 30 سال گزر گئے, اس مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ساتھ والے کو کہا یہ جو مسجد ہے نا اس میں میرا بھی حصہ پڑا تھا. لو جی 30 سال کا اخلاص ختم ہو گیا. سب جتنا کمایا تھا سب گنوا کے بیٹھ گئے. تو دین سیکھنا ہے, ہم نے دین سیکھنا ہے میرے دوستوں.
اور ہمیں نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا. ورنہ اگر ہمیں دین واقعی آتا ہوتا تو آپ یقین کرو خدا کی قسم 2 رکعت نماز کافی تھی ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے. 2 رکعت نماز کافی ہے. اب کیونکہ دین نہیں آتا، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی دعا میں کوئی کمی ہے، پھسی سی نماز ہے. ہاں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میری فلاں چیز کھو گئی. انہوں نے کہا ذرا 2 رکعت نماز میں کھڑا ہو جا. تو نماز میں کھڑا ہوا، سلام پھرتے ہی کہتا جی یاد آ گئی، کہاں پڑی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ دل جو ہے نا، اس دل کو 4 راستے جاتے ہیں. ایک یہ آنکھ ہے، ایک یہ کان ہے، ایک یہ زبان ہے، اور ایک یہ دماغ کی سوچیں ہیں. یہ 4 راستے ہیں جو دل تک جاتے ہیں. جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، نامحرم پر نظر پڑی جھکا لی ایک دم آنکھ، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہاں، ایک نے آنکھ کی حفاظت کی، لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ 4 ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے، آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں. یہاں بریکیں فیل ہیں، نہیں لگتی، کیا کریں؟ دوسرا ہے یہ کان. یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے، کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، سوچیں پاکیزہ ہیں. اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں، اللہ اکبر، تو اللہ کے ماسوا سے فوراً کٹ جائے گا. ہاں، نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ یہی تو وجہ ہے. آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے. باپ دیکھیے نا، یہ کافی ہے، ہاں بہت لذیذ سب کچھ، میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈل جائے، آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، جیسے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے. جنید صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں. میں نے پوچھا اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا کہیں تو؟ کہ تھوڑی برکت آ جائے تیری وڈکا میں. میں مکے بھی جاتا ہوں جی، ویگس بھی جاتا ہوں. شاباش. میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تجھ سے کہا کہ میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں اور ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں؟ دیکھو یار، ہاں کیوں بری لگی یہ بات؟ اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں. ہاں، یا اللہ تیرے ہیں، شیطان بھی راضی، اللہ بھی راضی. تو یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے. اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے. خدا کی قسم، کیا وہ اقبال نے کہا نا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں، اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے، اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا، یہ خارش، یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے. ہاں، کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو، ایک دن کھالی کاٹ دو گے. آپ یقین کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے، کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا اجر ہی نہ چھین لے.
ہاں ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے، اس کا ایک بڑا سرور ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں، ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے 3:30 بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو، اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا، اس کا کتنا مزہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا، جنید بھائی یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، اس نوجوان کے اس سوال نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کہا یہ آپ اتنے جو سفر کرتے ہیں روزانہ، ہر روز ایک نئے بستر پہ سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے۔ میں نے کہا میرے پیارے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق تو قلب کے سکون، چین اور اطمینان سے ہے۔ یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے، شکل، لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا۔ یہ بڑا گھر، خوبصورت سا محل نما گھر، یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں ہے، راحت اللہ کے امر میں ہے۔ ہاں، ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 فرما بردار ہیں، تو وہ اپنی جھونپڑی میں جنت کے اندر ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناگن ہے، تو وہ محل کے اندر، دوزخ کے اندر ہے۔ یہ ٹورانٹو کا شہر ہے۔ اسی ٹورانٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے 1992 کی وہ قصہ، وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ ہم یہاں پر شو کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ جب شو ختم ہوا تو آرگنائزروں نے کہا کہ آپ باہر نہ نکلیں یہاں سے، بہت بڑا مجمع، ان کو جانے دیں۔ تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے 2:30 بج گئے۔ تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھنے لگے، ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے، ہاں، ہمارے لیے تو کراچی بھی نیو یارک سٹی تھا، ہاں، تو ٹورانٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لیے۔ اور پھر بھی کچھ تھوڑی بہت، اللہ معاف کرے، وہ کام تو کوئی حیا کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حیا باقی تھی ہمارے اندر۔ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ بھائی؟ ہم تو اپنے ہوٹل جا رہے ہیں۔ کہتی نہیں، تم ہوٹل تک چلے جاؤ، مجھے ہوٹل تک لے جاؤ، پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی۔ تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ؟ کہتی ہے نو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آئی جسٹ ٹرنڈ 18 a week ago۔ تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا 18 ٹرن ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club, I came back at 4:30 in the morning, my father didn't open up the door, I just called the police, so there's no problem۔ اب یقین کرو یہ پورا کا پورا واقعہ مجھے آج تک یاد ہے۔ 16 سال اس واقعے کو ہو گئے، 17 سال اس واقعے کو ہو گئے ہیں۔ اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا، صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے تو میرے باپ کا کیا حشر ہو، اور اب یہ سوچتا ہوں اگر میری بیٹی یہ کرے تو میرا کیا حشر ہو۔ لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے، قصور اس بچی کا نہیں ہے، قصور ان ماں باپ کا ہے جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی، تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے۔
میرے دوستو، یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہوگی۔ آپ میرا خیال ہے بچے وغیرہ یہ وہ سب لوگ بہت دیر ہو گئی ہے، ایک نعت آپ کو سنایا تو پھر آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اے رسول امی، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے، اپنے نفس سے۔ آدمی کے لیے دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف، یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ۔ ہاں،
کسی بھی قوم کے تنزل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر حال آتا ہے وہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور کسی بھی قوم کی عروج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کی نظر صرف اپنی ذات پر جاتی ہے، اپنی ذات پہ جاتی ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، مدینے پہنچے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آ گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی ذات کا ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیا پرفیکٹ ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار عورت کو لوگ پتھر مار رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک کوئی گناہ سرزد نہیں کیا۔ تو کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا اس کو۔ مجھے آج تک یاد ہے فیصل آباد میں میرا کچھ وقت لگ رہا تھا، شاید چلے میں تھا میں، تو چلے سے فارغ آخری دن تھے چلے کے، تو ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو میں بیان کر رہا تھا، تو جب بیان ختم ہوا تو ایک ساتھی میرا آ کے میرے سے کوئی کام ہے، نہیں اتنا وقت نہیں چھوڑو، بس مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا بیان ہو رہا تھا، میں بیان کر رہا تھا، بیان جب ختم ہو گیا تو میری جماعت کا ایک ساتھی آ کے ادھر میرے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا، وہ مسکرانا شروع ہو گیا، عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ۔ تو میں نے اس کو بولا کیا بات ہے بھائی؟ کہتا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں بتا یار کیا بات ہے، کچھ چھپا رہا ہے۔ کہتا کچھ نہیں۔ جب میں نے اصرار کیا کہتا یار میں پیچھے بیٹھ کے تیرا بیان سن رہا تھا، میں تیرا بیان پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا۔ تو میرے آگے دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، تو میں ان کی بات سن رہا تھا، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے۔ تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے، یہ تو سارا مسئلہ ہے، اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں۔ یہ بات مجھے یاد ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں سن 2000 کی۔ اپنے اس ساتھی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہے، مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا میرے۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی تبلیغ کا کام بھی کریں گے، گانے بھی گائیں گے، مکے بھی جائیں گے، ویگس بھی جائیں گے، ہاں زمزم بھی پیئیں گے، وہ بھی پیئیں گے، جیسے ہم سب کہتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی۔ کتنی بڑی نادانی ہے یہ، کتنا بڑا نادانی کا جملہ ہے، دین کے ساتھ دنیا۔ دین ہے کیا؟ دین تو ہے ہی دنیا کے لیے، جنت تو آخرت میں اس کا انعام ہے، دین تو ہے ہی دنیا کے لیے۔ کشتی پانی کے لیے ہے کہ خشکی کے لیے؟ کشتی کو اٹھا کے پانی سے باہر رکھ دو تو کشتی بیکار ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں ہے۔
کشتی تو پانی کے لیے ہے. انسان کو دنیا سے نکال دو تو بیکار ہو گیا, ختم. اب دنیا میں اب کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کی. تو رہنا تو دنیا میں ہے, تو دنیا میں رہنا کیسے؟ یہ دین ہے. جنت میں نماز پڑھنی ہے کیا؟ جنت میں قرآن پڑھنا ہے کیا؟ سجدے کرنے ہیں کیا؟ جنت میں کوئی آ جائے بھائی چلو بھائی آنکھوں کی حفاظت کرو, تو چلو نکل ادھر سے, آنکھوں کی حفاظت کرو. ادھر ہم آنکھوں کی حفاظت کرنے آئے ہیں؟ ہاں, ادھر تو ہر ایک کو 70 چاہیے, یہاں ایک نہیں نبھتی. تو دین دنیا کے لیے ہے, جنت تو انعام ہے اس کا. اور جنت تو اللہ اس کو بھی دے دے گا جو دنیا میں دین پہ نہیں چلا, بہتوں کو دے گا. لیکن ایک اصول ہے اللہ کا, وہ کیا؟ دنیا میں اگر دین پر نہیں چلو گے تو اتنا پریشان کر کے رکھوں گا, اتنا پریشان کر کے رکھوں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں لگے گی, پاگل کر دوں گا تمہیں تمہاری اس زندگی کے اندر, سکھ چین اطمینان نہیں دوں گا. ہاں, کچھ کر لو, زمین آسمان کے قلابے ملا لو, جب تک میرے نبی کی زندگی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گی یہاں تم لوگ سکھی نہیں رہ سکتے. یہ دین دنیا کے لیے ہے, یہ دنیا سے الگ نہیں ہے. جب دین زندگی میں آئے گا کیا ہوگا؟ دین کا مزاج ہے معاف کرنے کا. یہاں سب معاف کرنے والے اگر ہو جائیں گے تو یہ معاشرہ ایک ہو جائے گا. بس اسلام زندہ ہو گیا, اسلام زندہ ہو گیا. معاملات میں, کاروبار کے اندر ٹھیک ہو گئے, دھوکے دینے بند کر دیے, دین زندہ ہو گیا, دل مل جائیں گے. اسلام یہی چاہتا ہے. آپ کی پسند کی جتنی چیزیں ہیں, میری پسند کی جتنی چیزیں ہیں, وہ اللہ رب العزت نے سب کا دین بنا دیا ہے. ماں باپ کے پسند کی جتنی چیزیں ہیں وہ اولاد کا دین بنا دیا اللہ نے. ماں باپ کے پسند کی جتنی چیزیں ہیں وہ اولاد کا دین ہو گیا. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو, تو ایسے روایت میں آتا ہے جو ماں باپ کو صبح اٹھ کر اس نظر سے دیکھے گا کہ انہوں نے کس محبت سے میری پرورش کی ہے, اس کے نامہ اعمال میں ایک قبول حج اور عمرہ لکھ دیا جائے گا. لو جی غریب تو بھی عیاشی کر, تو بھی 1000 حج لے کر آ سکتا ہے. جس جنت کو کمانے کے لیے نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, سچ بولو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, اسی جنت کو لے جا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. لو جی, والدین کی پسند کی ساری چیزوں کو اولاد کا دین بنا دیا. اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین ہماری صحیح تربیت کریں, تو اولاد کی خواہش کی ہر چیز کو ماں باپ کا دین بنا دیا. ناظرے سے قرآن ختم ہوا, اسی لمحے ان دونوں ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو دین اس لیے ہے کہ ہم جڑ جائیں. دین کس لیے ہے؟ ہم جڑ جائیں, ہمارے دل جڑ جائیں. دین اس لیے ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ فرما رہے تیرے پاس تھوڑا ہے, زیادہ ہے, خرچ کر, اور غصے کو قابو میں رکھ, اور لوگوں کو معاف کیا کر. ہم ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اب یہ تینوں مشکل کام ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے جی آج کے دور میں اسلام پہ چلنا مشکل ہے. میں نے کہا میں آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. میں انکار نہیں کر رہا, میں اگری کر رہا ہوں. آج کے دور میں ہے مشکل. تو میری شکل دیکھنے لگے, لیکن بتائیں تو صحیح کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اسلام کا مزاج دینے کا ہے, میرا مزاج لینے کا ہے. تو اسلام پہ کہاں سے چلوں گا میں؟ اسلام کا مزاج تو غصے کو پی جانے کا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, میری ناک کٹ جائے گی, میں کیسے غصہ پی جاؤں؟
اسلام کہاں سے زندہ ہو؟ مشکل ہے اسلام پہ چلنا. اسلام کا مزاج تو معاف کر دینے کا ہے. میرا اسلام میرا کیا ہے؟ اس نے ایک ماری میں 4 لگاؤں اس کو، نہیں تو میری ناک کٹ جائے گی. میں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے آج کے دور میں. ہاں لیکن جو چلے گا اللہ لوگوں کو اس سے جوڑے گا. جو چلے گا اس کی محبت اور عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. ہاں جو چلے گا اسلام کے اوپر، جو چلے گا، اللہ رب العزت اپنے غیر بھی اس کی عزت کریں گے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک غیر مسلم ان کا نیبر تھا. 1,00,000 درہم کا اس کا گھر تھا، اس نے 10 لاکھ درہم قیمت مانگی. دیوار ایک تھی دونوں کی. ایک مسلمان آیا کہ بھائی اس کی قیمت 1,00,000 درہم ہے، تو 10 لاکھ کیوں مانگتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے 1,00,000 درہم اس کی قیمت ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھ کو عبداللہ بن مبارک جیسا ہمسایہ بھی نہیں ملے گا. اپنے غیر بھی جانتے تھے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ہاں میرے پیاروں، ہاں یہ برمنگھم کا قصہ سنا ہوں آپ کو. یہ ٹورانٹو میں بھی ہوتا ہوگا ویسے. ادھر بھی اپنے ہی ہیں، ادھر بھی اپنے ہی ہیں. وہ ہمارا وقت لگ رہا تھا، میں اور سعید ایک جماعت میں ہم وقت لگا رہے تھے. 2006 کی بات ہے، ہم دونوں کا وقت لگ رہا تھا. تو وہ ایک برمنگھم جب پہنچے تو برمنگھم کے ایک ساتھی آئے ہمارے پاس، جنید بھائی وہ ہماری مسجد میں آپ لوگ آئیے اپنی جماعت لے کر، ہمارے علاقے میں ایک بھی گورا نہیں رہتا. میں نے کہا یار ان کے ملک میں رہتے ہوئے ہاؤ ڈڈ یو مینج دس؟ ہاں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہماری برادری کے 20-22 خاندان گئے، وہ سب کے سب بھاگ گئے. ٹورانٹو میں بھی ہوتا ہوگا ایسے. انہوں نے مجھے بڑے علاقے دکھائے مسساگا میں، جی ادھر ایک بھی گورا نہیں رہتا. میں کہتا ہوں یہ وہی برمنگھم والا سسٹم ہے. ہاں جی 20-22 بندے برادری کے موو کیے ایک جگہ پہ، سارے گورے بھاگ گئے. میں نے کہا بھائی ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا، ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا کہ تم جب کسی ایریا میں موو کیے تو گورے کہتے ہو یار زبردست، یہ دیکھو مسلمان آ گئے ہیں، یار ان کے ہمسائے بنو. یہ بڑے اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑے اچھے معاملات والے ہوتے ہیں، بڑے تمیزدار لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہمسائے کا بڑا خیال کرتے ہیں. اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں سے تعلق بناؤ، ان کی بیویاں بڑی وفادار ہوتی ہیں شوہر کی. اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ان کے بچوں سے تعلق بناؤ، ان کے بچے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے. ہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. انہیں کیا پڑی کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم. تو کیا ہے، کہہ تو رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، دین نہیں ہے زندگی کے اندر، دین نہیں ہے زندگی میں. دین صرف داڑھی اور ٹوپی اور اس کا نام نہیں ہے میرے دوستو. 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے. یہ تو بہت بعد میں آئے گی، یہ نبی کی معاشرت ہے، یہ سب سے آخر میں آتی ہے زندگی کے اندر. شیطان یہ سب سے پہلے دکھاتا ہے، او یہ کہاں سے کرے گا تو، باقی بھی چھوڑ. اللہ توفیق دے ہر ایک کو یہ رکھنے کی. ہاں کیونکہ یہ جو عمامہ میں نے سر پہ پہنا ہے، یہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی بادشاہت کا تاج ہے میرے دوستو. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی سنت ہے. اور آپ 2 جہان کے سردار ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، امام المرسلین ہیں، حبیب کبریا ہیں، خاتم المرسلین ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں اور کیا کیا ہیں. کہیں مزمل ہیں تو کہیں مدثر ہیں، کہیں آپ کی جان کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، کہیں آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت پکار رہا ہے. ہاں کیا کیا مناقبات بیان کیے جائیں ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کسریٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا. میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، میرے لیے کچھ بڑائی. حالانکہ مسلمانوں کی فوجیں مدائن کے جو قلعہ تھا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی تھیں. اس نے خط لکھا حضرت عمر کو، اتنا بڑا دشمن حضرت عمر کو خط لکھ رہا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے. آپ نے اپنے سر کی ٹوپی اس کو بھیجوا دی.
وہ پہلے آپ کے سر کی ٹوپی پہنتا تھا، پھر اوپر سے تاج پہنتا تھا، تو اس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا میں یہ دیکھوں تو صحیح کیا چیز ہے، اس نے ایسے ٹوپی نکالی اور اس کو ادھیڑنا شروع کیا، اس میں سے ایک پرچہ نکلا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا ہائے ہائے، یہ کیسا دین ہے جس کے ایک جزء میں اتنی شفا ہے، جب یہ پورا کا پورا دین زندگی میں آ جائے گا تو کس قدر رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہاں، ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، ایک دفعہ ہلکی سی چنگاری بھڑکنے کی دیر ہے، بس سب کچھ آسان ہو جائے گا اس کے بعد۔ یہ تو ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں جس ماحول میں اللہ کی بات ہی نہیں سننے کو ملتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سننے کو ملتی، سارا دن اور رات مال 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 16 کرتے 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 اللہ فرما رہے تو کیے جا کیے جا کیے جا کیے جا، الہاکم التکاثر، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے مجھے یہ بھی مل جائے، میں اب اتنی فیکٹری لگا لوں، میں اتنا یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اب میں اس طرح کر لوں۔ اللہ فرما رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ گیا یہ سب کچھ کرتے کرتے۔ کلا سوف تعلمون، اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا تجھے، شاید بچ جاؤں، نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پتہ چل کے رہے گا کہ تو نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ ہاں، یہ جو عیاشی ہے نا، مزے ہیں، بھائی دیکھو میرے میں کتنی خواہشات ہیں، مجھے یہ بھی مل جائے مجھے یہ بھی مل جائے مجھے یہ بھی مل جائے مجھے یہ بھی مل جائے، خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ اے اللہ تو ظالم ہے یا تو ناانصاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو نے یہ ساری خواہشات میرے اندر کیوں رکھی ہیں؟ ان خواہشات کا آپ کے میرے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے میرے دوستو کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا، یا اللہ یہ اتنی گندی زمین، یہ کوڑا کرکٹ، یہ سب یہ گند بلا، تو تھوڑی سی تو زمین خوبصورت بنا دیتا، چلو جنت نہ بناتا لیکن تھوڑی سی خوبصورت بنا دیتا کہ آنکھوں کو اچھی لگتی۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو اچھا اسی پر بائی کا گلا کاٹ رہا ہے، دوست کس پیروں کے نیچے زمین کھینچ رہا ہے، اس گندی زمین پر میں اس کو خوبصورت بنا دیتا تو ایک بھی نہ بچتا تم میں سے اس دنیا میں۔ ہاں، تو میرے عزیز دوستو، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے ایسے زندگی گزار دینے کے لیے ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات، پھر آپ کو ایک نعت سناتا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کے لیے میرا جب ہم 2006 میں جا رہے تھے سفر پہ، تو مولوی احسان صاحب نے، ہمارے بزرگ رائیونڈ کے، انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھائی تم جا رہے ہو انگلستان کے لوگوں کو ایک ہماری طرف سے ایک بات عرض کر دینا، وہ بات آپ لوگوں کے لیے بھی بالکل ہے۔ کہا ان سے کہنا کہ بھائی سادگی پہ نہ بلانا، ان لوگوں کو سادگی پہ نہ بلانا کیونکہ وہ سادگی پہ آ نہیں سکتے، لیکن ان سے کہو کہ بھائی قناعت کریں، جو ہے اس پر خوش ہو جائیں، جتنا اللہ نے دیا ہے نا اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہر سال گاڑی کا ماڈل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو بدل لیا گاڑی کا ماڈل، اور جو دوسرا دیکھ رہا ہے خدا کی قسم وہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہا آپ کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے آپ کے لیے؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہو رہا آپ کے لیے، بلکہ وہ جس حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا مال ہے وہ آپ کے لیے وبال بن رہا ہے۔ وہ خوش ہو کے تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی 4 گاڑیاں ہو گئیں کہ 5 گاڑیاں ہو گئیں اور آپ کے 4 گھر ہو گئے کہ 6 گھر ہو گئے۔ انسانی فطرت ہے، انسان کو لینا اچھا لگتا ہے، دینا نہیں اچھا لگتا۔ بھول گئے آپ جب آپ کے گھر وہ بندہ آیا تھا، چوکی دار نے بولا کہ سر وہ آیا بندہ جی، وہ 2 لاکھ روپے لینے کے لیے۔ اوہو یار، پہنچ جاتے ہیں یہ صبح صبح۔ ہاں، اور پھر آپ کو یاد ہے جب وہ ایک بندے نے آ کے آپ کو چوکی دار نے بتایا سر وہ آئے ہیں وہ جو آپ کے پیسے لینے کے لیے۔ کہاں ہے بھائی، وہ کہاں ہے؟ باہر ہی کھڑا، الو کے اندر بٹھاؤ اس کو۔ انسانی مزاج ہے۔
ہمیں لینا اچھا لگتا ہے, دینا نہیں اچھا لگتا ہمیں. ہاں, دوسرے کے پاس مال کی بڑھوتی ہمیں خوش نہیں کرتی. تو قناعت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمانا قناعت اختیار کر, اللہ تجھ کو وقت کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا. قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے, جو ہے بس میں خوش ہوں اس کے اوپر, کسی کو نہ دیکھو. قیامت کے دن وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. صابرین اور شاکرین میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں نا, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ دین کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اللہ صابرین اور شاکرین میں کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور آپ کو سکون, چین اور اطمینان دے گا. حضرت عمر دیکھو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے, لیکن دوسرے نمبر پر آ گئے. کیوں؟ دین کی لائن میں نمبر 1 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا, نمبر 1 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا, اللہ نے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا. یہ ہے وہ لائن مقابلے کی کہ اب تک یار یہ میرا دوست ہے, نیبر ہے, یار میرے سے گھر پہ نہیں پڑھا جاتا. ایک عجیب واقعہ سناؤں عبداللہ بن مبارک کا آپ کو. عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تو ایک دوست نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے وہ انعام و اکرام دیا کہ بتا نہیں سکتا, لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے لوہار رہتا ہے اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. یہ لوہار, اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. تو کہا جی اچھا. تو جن بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا, وہ اگلے دن اس لوہار کے گھر پہ پہنچ گئے. تو اندر سے بیوی کو پیغام بھجوایا کہ بھئی اس طرح پتا چلا کہ تیرے شوہر کا درجہ جنت میں عبداللہ بن مبارک سے اونچا ہے. بھی بتا بھی تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا بھئی تیرا شوہر؟ کہ جی کچھ بھی نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ہاں 2 عادتیں تھیں اس کے اندر. ایک یہ کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اور یہ جب ایسے مار رہا ہوتا تھا اپنا ہتھوڑے کو, تو جب اگر ہتھوڑا یہاں ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتا تھا, ادھر سے ہی چھوڑ دیتا تھا, سیدھا مسجد چلا جاتا تھا. اور دوسرے رات کو جب تھک ہار کے بستر پر لیٹتا تھا تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا دیکھ نیک لوکیے کہ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں, لوہے پر پتھر مارتا ہوں, اور وہ دیکھو سامنے عبداللہ بن مبارک کا گھر ہے کہ عبداللہ بن مبارک سارا دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں. کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا, میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث سنتا, میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث پڑھتا. ان بزرگوں نے کہا واہ 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 واہ, واقعی یہ دو جو اب یہ لوہار عبداللہ بن مبارک سے آگے بڑھ نہیں سکا. دل میں خواہش تھی کہ میں بھی یہ نیکی کا کام کر سکوں. اللہ کے ہاں یہ اتنی قبول ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک سے اونچا مقام اللہ نے دے دیا اس کو. ہاں یہ ہے لائن زور لگانے کی. یہ دنیا کی لائن نہیں, اس کے پاس 4 ہیں تو میرے پاس 4 کیوں نہیں ہے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو میرے پاس اتنا بڑا گھر کیوں نہیں ہے. ہاں یہ چیز تو آپ کو ختم کر دے گی, یہ چیز ہمیں بانٹ دے گی. یہ 2-2, 3-3, 4-4 پاکستان ڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے. ہاں صرف اس وجہ سے. اس نے ایسے کیوں کرے, اس نے میں نے یوں کیوں نہیں کیا, اس نے میں نے یہ کیوں نہیں کیا. اچھے اخلاق کیا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو تو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ, یہ بہترین اخلاق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بتا رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ, یہ بہترین اخلاق والا ہے. ہر آدمی جڑ جائے گا اس سے, ہر آدمی جڑے گا اس سے. بتاؤ بھائی کون کون کوشش کر کے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرے گا, یہ نبوی اخلاق کون کون پیدا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہنوں کو ضرورت نہیں ہے, اٹھائے بھی نہیں ان میں سے کسی نے. ہم کیوں جوڑیں, یہ انسان بنے, ہم تو ویسے پہلے سے ٹھیک ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں, میری بیوی بھی ایسی ہے.
شوہر کی زندگی میں دین آ گیا تو ابھی دین گھر کے باہر ہے، بیوی کی زندگی میں دین آ گیا اب دین گھر کے اندر داخل ہو گیا. ہاں، عورت کے دل کو اللہ نے مرد کے دل سے 10 گنا زیادہ نرم بنایا ہے. وہ اللہ کی بات کو 10 گنا زیادہ تیزی سے لیتی ہے مرد سے. گھر کے اندر دین آ گیا، اب اولاد کی زندگی میں دین آئے گا. اس لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھیں. ایسے زندگی نہ گزارنا میرے عزیز دوستو. میرا بڑا دل دکھتا ہے قسم سے دیکھ کر، میرا بڑا دل دکھتا ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں دیکھو یار اللہ نے دنیا تم لوگوں کو کتنی دے دی ہے، اب تو تم لوگ تھوڑا سا وقت نکالو. ہاں بھائی، پہلے تو یہ تھا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، چلو اب تو ہے، اب تو اللہ نے اتنا دے دیا ہے، ایک مقام دے دیا ہے، گاڑی دے دی ہے، بنگلہ دے دیا ہے، پیسہ دے دیا ہے. آپ لوگوں کے کینیڈین پاسپورٹ تو بیکار ہیں بھائی. میرا دل کرتا ہے تم سب سے کینیڈین پاسپورٹ لے کے پاکستانیوں کو بانٹ دو. کوئی نکلتا ہی نہیں تم میں سے اللہ کے راستے میں. ادھر ہمیں ویزے نہیں دیتے. چنگا او بھائی کس کام کے یہ کینیڈین پاسپورٹ تمہارے؟ ہاں آپ تو ایسے ہوں رہنے والا ٹورنٹو کا، خبر بنے چلی میں کہیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے بھائی تو ٹورنٹو کا رہنے والا ہے، یہاں چلی میں کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ تیرے دین کا جھنڈا لے کر نکلا تھا، نکلتے نکلتے وہیں موت آ گئی، لوگوں نے ادھر ہی دفنا دیا. کیا خوش قسمتی ہے. اندازہ ہے آپ لوگوں کو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے، یہ صحابہ کے ساتھ ہوا. رہنے والے مکے کے، مدینے کے، کسی کی قبر قسطنطنیہ میں ہے تو کسی کی دمشق کے اندر ہے تو کسی کی ہیرا کے اندر ہے تو کسی کی استنبول میں ہے، کسی کی سکندریہ میں ہے، کسی کی کوفے کے اندر ہے. اور کس وجہ سے ہے؟ کوئی دنیا کمانے تھوڑی گئے تھے، یہ دین کے لیے. آپ لوگ ایک نیت کر لیں، سب میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، سب نیت کر لو یا اللہ اس جگہ پر ہم مال کمانے نہیں آئے، ہم تیرے دین کو ساری کی ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ نیت کر لیں آپ، رزق اللہ آپ کو ویسے ہی دے گا انشاءاللہ. رزق ویسے ہی ملے گا. رزق تو اگر پوری کوشش کر لو نہ ملے پھر بھی ملے گا. میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں. مجھے آج کے دن کے اندر میں 5 کھانے کھا چکا ہوں. 5 کھانے میں کھا چکا ہوں. میں نہیں کھانا چاہتا، مجھے کھانا پڑتا ہے. رزق تو کہیں نہیں جائے گا. رزق ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت کرتی ہے. رزق کہیں نہیں جائے گا. ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا شدید. ماں نے کہا کھانا کھا لے. کہا نہیں جی نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں نے کہا یہ 4 روٹیاں رکھ لے اپنے پاس. روٹیاں لے گیا، لے جا کے نیچے رکھی، درخت کے اوپر جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا. او ادھر سے کوئی ڈاکوؤں کا گروہ گزر رہا تھا. ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کو روٹیوں کی خوشبو آئی. آ کے دیکھا تو نیچے روٹیاں پڑی ہیں. کھانے لگے تو ایک نے کہا رک جا پتہ نہیں اس میں زہر نہ ملا ہو، دیکھیے کس کی ہیں. ادھر ادھر آگے پیچھے تھا. او دیکھا اوپر لڑکا ایک چڑھا بیٹھا ہے. اس نے کہا یہ اسی کے، اتارے اس کو نیچے. ایک گیا اوپر، اس نے کہا چل نیچے اتر. اس کو نیچے لے کر آئے. یہ روٹیاں تیری ہیں؟ کہا جی میری ہیں. یہاں کیوں پڑی ہیں؟ کہا ماں نے بنائی تھی. اچھا اچھی سٹوری دی. ایک ٹکائی کھا پہلے اس کو. دوسری لگائی، کھا اس کو پہلے پھر ہم کھائیں گے. پوری روٹی کھلائی اس کو. تو رزق نے کہیں نہیں جانا، یہ تو مل کے رہے گا. یہ جانا اس نے کہیں نہیں ملے گی تو ہدایت کی دولت نہیں ملے گی میرے دوستوں، اگر اس کے لیے کوشش نہ ہوئی. کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، کون سی سناؤں آپ کو نعت بتائیے. اچھا چلو اس کے بعد دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے. پہلے یہ بتاؤ بھائی کون کون گانا سننے سے توبہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہمت کر کے. پھر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ کو انسائیڈ خبریں دے رہا ہوں ساری. ایسی کون سی آفت آئی ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بولو جی نہیں سنیں گے. اللہ خوش کرے آپ کو، خوش رکھے آپ کو. یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، یہ کہہ دینا ہی کافی ہے. دیکھو جو گانا سنے گا اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا، قرآن میں دل نہیں لگے گا.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم، بچوں کو نہیں آتی ہے مجھے لگتا ہے، آتی ہے بچوں کو؟ چلو میرے ساتھ پڑھو، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں آپ بچوں کے لیے کچھ کریں نا، نوجوان نسل کے لیے کچھ کریں، میرا دل کرتا ہے میں ان سے کہوں ان کے لیے تو میں انشاءاللہ کر لوں گا، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے لیے کچھ کروں نہ کروں؟ اب یہ بچے دیکھو کیسے ان کو یاد ہیں یہ نظمیں، تو آپ میں سے جتنے چاہتے ہیں کہ میں نوجوان نسلوں کے لیے کچھ کروں، یہ دیکھو میں نے کر دیا، بچوں کو تو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب کس کی باری ہے؟ یہ ہوئی نا بات، کس کی باری ہے؟ ہماری نہیں، میری، پھر ہماری، کس کی باری ہے؟ میری باری ہے۔ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا ہیں، باقی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم تو سب منافق ہیں، نہیں، حنظلہ منافق ہو گیا۔ مسئلہ تو میرے ساتھ ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا ہوں تو مزاج ایسا، گھر گیا تو مزاج بدل گیا، میرے ساتھ پرابلم ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ دعا کرنی ہے کوئی اور بات بھی کرنی ہے؟ اللہم انکا خلاق العظیم انکا سمیع علیم انکا غفور الرحیم انکا رب العرش العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں
یا اللہ ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بھائیوں کی، بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات اس دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہم جتنے دنیا میں موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی میں لانا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما، اور ساری کی ساری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ حلال، آسانی والی، وسعت والی پاکیزہ روزی نصیب فرما، اور اے اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے میرے مالک بے اولادوں کو یا اللہ نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے نکاحی بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ اے میرے مالک سود خوروں کو یا اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک جو بھائی اس وقت یا اللہ کسی ایسے کاروبار میں ہے یا اللہ جو تیری ناپسندیدگی کا ہے یا اللہ ان کو یا اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک مسلمان کے دل کو یا اللہ اپنی ذات کے اور اپنے خوبصورت چہرے کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ میاں یہ جو یہاں پر جو یا اللہ مختلف زبانوں والے مختلف علاقوں والے مسلمان رہتے ہیں یا اللہ ان سب کو مل جل کے ایک ہو کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخوت، تعاون، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو مسجد ہماری بننے لگی ہے اپنے فضل سے یا اللہ آسانی کے ساتھ اپنے خزانوں سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھائی لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے خزانوں سے عطا فرما، اور یا اللہ پھر اس مسجد کو مسجد نبوی کی طرح سارے کے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہاں پر جماعتوں کا اور قرآن کے حفظ کا اور علماء کا یا اللہ ایک سلسلہ شروع فرما، اپنے حدود اور اپنی شریعت کی حفاظت کرنے والے یہاں پر یا اللہ پیدا فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ آپ نے اعلان کیا تھا وہ کیسٹ کی سگنیچر کا نا، وہ اتنا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا سب کے اس لیے سائن کرنا۔ ویسے نئی البم نکل آئی ہے، اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو میں کوئی 5-6 یا زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو میں سائن کر دوں گا، لیکن اتنے بڑے مجموعے کے لیے تو کیسٹیں اور البم سائن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ منظور بھائی ڈور بند کریں، منظور بھائی یار پلیز کھانا کھانے دیں یار پلیز، انشاءاللہ کوئی بات ادھر لیں بہت جگہ ہاں بہت جگہ ہاں جی سر